ایک عمل بتاتا ہوں، اس عمل کو تلاش کرنے کے لیے مجھے کتنی جان مارنی پڑی، کتنی محنت کرنی پڑی اور کتنے دھکے کھانے پڑے اور کہاں کہاں کے سفر کرنے پڑے۔ پھر جنات نے کوئی اپنی کام کیے، جنات نے وہاں جنات بھی تھے، وہ ایک اپنی ایک انوکھی کہانی ہے۔ جو کچھ میرے پاس ہے وہ مجھے عظیم بزرگوں نے عطا کیا ہے اور میں اسے کسی نااہل کو نہیں دے سکتا۔ میں تمہیں کسی بھی حالت میں نہیں بتاؤں گا، یہاں سے چلے جاؤ۔ بس ایک دفعہ میں نے اس عمل کا کمال سنا تھا۔ جو شخص یہ عمل کرتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا اور اس کی تمام نسلیں قیامت تک کبھی غربت کا سامنا نہیں کریں گی۔ بس مجھے ایک اندر شوق لگا اور پھر میں نے یہ عمل تلاش کیا۔ پتہ چلا کہ سندھ کے فلاں جگہ فلاں ایک گوٹ ہے، فلاں جگہ وہاں ایک درویش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ان کے پاس یہ عمل ہے اور اس کی اجازت انہیں ایک خاص درویش سے ہے۔ ان کی اجازت ہوتی ہے تو اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ بھائی آپ دن بدن امیر ہوتے جا رہے ہیں اور آپ کا بیٹا جو 1 سال سے بیمار تھا وہ کیسے ٹھیک ہو گیا؟ میں اپنے بیٹے کو بابا جی کے پاس لے گیا، انہوں نے پانی پر دعا پڑھی، ہمارے خاندان نے وہ پانی استعمال کیا اور تب سے سب کچھ بہتر ہو گیا ہے۔ اور بس سورۃ فاتحہ کا عمل ہے کوئی، بس یہ تھا۔ سنجر پور ہے صادق آباد کے ساتھ، وہاں محمد والا گوٹ ہے، وہاں سید انیس شاہ گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سخت گرمی میں ان کے ہاں گیا، میرا ان سے کوئی تعارف نہیں تھا، تعلق نہیں تھا۔ ایک سفر کیا، دوسرا کیا، آگے تانگے میں بیٹھا، ان کے گاؤں میں گیا، گوٹ میں گیا، بستی میں گیا، ان سے ملاقات ہوئی کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ آپ کے جاننے والے ہیں، اگر آپ فرمائیں گے تو وہ مجھے اس عمل کی اجازت دے دیں گے۔ جمعے کا دن تھا، مجھے یاد ہے چھوٹے چھوٹے پیاز تھے، شوربہ تھا، وہ پکے ہوئے آئے۔ مجھے انہوں نے پوچھا، ان کے خادم نے، کہ جی براہ کرم ترک کریں۔ اب مجھے سمجھنا ہے تڑ کسے کہتے ہیں، وہاں غسل کو کہتے ہیں۔ جی میں نے کہا کیا ہے، کہ نہیں کر لیں، شاہ صاحب کا حکم، ٹھیک ہے۔ میں نے وہ تڑ کر لیا، غسل کر لیا، کھانا آ گیا، چھوٹے چھوٹے پیاز تھے، ثابت پیاز، بالکل چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ پکے ہوئے تھے، کھانا کھا لیا۔ اب مجھے کھانا کوئی چیز دلچسپی نہ رہے، میرے اندر تو ایک ہی طلب تھی اور میرے اندر تو ایک ہی تڑپ تھی، ایک ہی چاہت تھی کہ وہ چیز مجھے ملے۔ تو میں نے ان سے اپنی آمد کا تذکرہ کیا کہ ایسی ایسی مجھے سورۃ فاتحہ کا عمل ہے، فلاں درویش ہیں سندھ میں، سنا ہے ان سے آپ کا تعلق ہے، آپ انہیں اگر فرما دیں گے تو مجھے اس کی اجازت ہوگی۔ یاد رکھیے گا، کسی کو تھکے کھا کے کوئی چیز ملے نا، وہ کبھی نہیں دیتا۔ ایک صاحب نے لکھا اپنے کالم میں، بڑی عجیب بات لکھی، جو سیلف میڈ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ زمانے کی ناگواریاں، دھکے، دشتی، ترشی اور ناگواری زمانے کی نفرتوں سے اوپر بڑھتے ہیں۔ سیلف میڈ لوگ ہوتے ہیں، نفرتوں سے اوپر آتے ہیں، پھر دو میں سے ایک ہو جاتے ہیں، یا وہ ویسے ہو جاتے ہیں کہ زمانے نے ہمارے ساتھ نفرت کی تھی، ہم بھی ان کے ساتھ ایسے کریں، یا کہتے ہیں نا، زمانے میرے ساتھ نفرت کی تھی پر میں نفرت نہ کروں۔ میں نے زمانے سے دھکے کھائے، جس کے پاس ایک ٹوٹکا تھا اس نے چھپایا، جس کے ساتھ ایک وظیفہ تھا اس نے چھپایا۔ چنتے چنتے جب میرے پاس دینے کا وقت آیا نا، تو اللہ نے ایک دنیا کا بہت بڑا مجمع مجھے دے دیا۔ اب تو میں سے ایک چیز ہے، یا میں چھپا کے رکھوں یا پھر اس سے دے دوں۔ تو میں نے فیصلہ کیا، میں نے وہ نہیں کرنا جو لوگوں نے میرے ساتھ کیا۔ شاہ صاحب نے کہا میں جانتا ہوں، پر یارا حکیم صاحبہ، وہ بندہ ذرا ممسک مزاج ہے، ان کی الفاظ ہیں، ممسک کہتے ہیں خشک مزاج ہے، کسی کو نہیں دیتا۔ میں تمہیں کسی بھی حالت میں نہیں بتاؤں گا، یہاں سے چلے جاؤ۔ تو کہنے لگے یارا بندہ ہے تو اللہ والا، بڑا بے فیض آدمی ہے، وہ نہیں دے گا۔ میں بڑا پریشان۔ اچھا میں نے کہا آپ تھوڑی سی اگر سفارش کر لے، چل بابا اگر ہماری سفارش سے تیرا کام بنتا ہے تو خط لکھا، اور تفصیل سے خط لکھا کہ یہ ایک جوان، یہ لفظ مجھے یاد ہے، یہ جوان ہے، اسے بڑی طلب ہے، یہ میرے پاس آیا ہے، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، نسبت آل رسول ہے، یہ الفاظ ہیں، وہ خط۔ آپ کے پاس ایک عمل ہے سورۃ فاتحہ کا، وہ عمل میں اگر آپ انہیں عنایت فرما دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، آپ کی شفقت ہوگی۔ مجھے دیا، اپنی مہر لگائی، لفافہ لیا، پرانی کوئی طرز کا، کوئی 30-40 سال پرانا لفافہ پڑا تھا، اس میں ڈالا، مخدومی، مکرمی، جناب فلاں فلاں، اور یہ لفافہ میرے ہاتھ میں دیا۔ وہ لفافہ نہیں تھا، میرے لیے بڑی کائنات تھی۔ اب اگلا سفر بڑا مشکل سفر تھا، سخت گرمی تھی، پتہ چلا کہ وہاں ایک بس جاتی ہے،
اور وہ بس صبح جاتی ہے، ایک شام کو واپس آتی ہے۔ خیر اس بس کا پتہ کیا تو اس نے کہا جی وہ بس صادقہ آباد سے نہیں ملتی، آپ یہاں سے فلاں سندھ کے شہر میں جائیں، وہاں سے آگے ایک بس ملے گی۔ سفر کیا، رات ہو گئی، رات کیسے رہا، کہاں رہا، ایک مسجد میں کیڑے کاٹتے رہے، مچھر بہت زیادہ، سندھ کا مچھر مشہور ہے، اور مچھر کاٹتے رہے۔ پھر جنات نے کوئی اپنی کام کیے، جنات نے، وہاں جنات بھی تھے، وہ ایک اپنی ایک انوکھی کہانی ہے۔ صبح فجر پڑھی، اب بھوک لگی تھی بڑی سخت، روٹی کہاں سے لوں، کھانا سوال نہیں کرنا، پیسے جیب میں تھے، ہوٹل نہیں تھی، کوئی ایسے کیلے پڑے ہوئے تھے بہت سڑے ہوئے، وہ لیے، کھایا، پھر آگے سفر۔ ان کے پاس گیا، انہوں نے کہ جی ان کی ملاقات عصر کے بعد ہوتی ہے۔ میں تو صبح پہنچ گیا، انہوں نے نہ کھانا پوچھا، نہ روٹی پوچھی، نہ رہائش، کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک جگہ بازار گیا، ٹافیاں لی، میں نے کہا میٹھے میں شوگر ہوتی ہے، چلو کچھ تسلی ہو جائے گی۔ وہ ٹافیاں لی، کچھ بسکٹ لیے، کچھ کھا لیے، پانی لیا، پی لیا۔ اب عصر کا انتظار ہے۔ عصر میں وہ تشریف لائے مسجد میں، ان کو میں نے خط پکڑایا، خط دیکھا تو خط دیکھ کے کہنے لگے شاہ صاحب کا شکریہ، انہوں نے مجھے نصیحت دی، جو کچھ میرے پاس ہے وہ مجھے عظیم بزرگوں نے عطا کیا ہے اور میں اسے کسی نااہل کو نہیں دے سکتا۔ ان کے انداز میں حقارت تھی، تنقید کا انداز تھا، اور بیٹا تم نااہل ہو، ایسی کہتی ہے، تم نااہل ہو، میں تمہیں نہیں دے سکتا۔